یہ پوچھنے والی بات نہیں ہے، یہ معنی خود بتا دیتا ہے۔ اور اگر کوئی اس کو جائز کرنا چاہتا ہے تو بازار اسی حد تک کہ جس کے اوپر نہ خواتین ہوں نہ بری بات ہو، اور کوئی ایسی بات جو آج کل مشکل سے کوئی موقع آئے گا کہ خدا جائے جو ہے کہ حقیقت سے میں دیکھ رہے ہیں اور آج کل تو مشکل سے کوئی شخص ہے کہ جو ٹیلی ویژن سے فائدہ اٹھا سکے، اس کو جتنا جائز بھی ہے وہ بھی ہلکا ہندوستان کر دیا ہے کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی خاتون لپسٹک لگائے ہوئے وہ اپنے بھائیوں کو مخالف ہو جاتے ہیں۔ ورنہ جہاں تک میرا خیال یہ ہے کہ یہ تصویر جو اس میں نہیں آتا، ابھی تک میں یہی پہنچا ہوں، اگر اس سے ایمان اور اسلام کام لیا جائے تو درس آ رہا ہو، قرآن کا درس ہو، حدیث کوئی عالم دین بیان کر رہا ہو، یا کوئی اس کا ویڈیو بنا ہوا ہو اور وہ اپلوڈ ہو گیا ہو یوٹیوب کے اوپر، یا واٹس ایپ کے اندر کوئی ویڈیو ہو جس میں اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے اور ایمان عقیدے کو پھیلانے کے لیے، باطل کا رد کرنے کے لیے، شرک کا رد کرنے کے لیے، طاغوتوں کی نشاندہی کرنے کے لیے جو ویڈیو استعمال کیا جائے، یہ تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ اور یہ موحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، جو ماڈرن علوم کے بھی ماہر تھے، ماڈرن علوم کو بھی جانتے تھے، آرمی افسر تھے اور عالم دین تھے، مجاہد صفت تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ محمد حنیف سے لاکھوں کروڑوں خربوں گنا زیادہ وہ اللہ سے ڈرنے والے عالم دین تھے، مخلص تھے، مجاہد تھے۔ شرک کا ہر دروازہ اس اللہ کے بندے نے بند کیا ہے قرآن و حدیث کے دلائل سے۔ ان کے مقابلے میں محمد حنیف نے شرک کے دروازے کھولے ہیں، سجدہ تعظیمی کا شرک ایجاد کیا ہے اور اس کو اللہ کی مشیت اور اللہ کا حکم قرار دیا، حالانکہ یہ خود اس کی مشیت تھی، اس کا حکم تھا۔ اور سجدہ تعظیمی اسلام کے اندر ہر دور میں ناجائز رہا ہے، حرام رہا ہے، شرک رہا ہے، خارج از امکان رہا ہے، لیکن محمد حنیف نے اس ایک شرک کو ڈنڈے کے زور سے پھیلایا اپنی پوری جماعت کے اندر، اور پھر ایک شرک کو ثابت کرنے کے لیے دوسرا شرک کیا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی، یعنی مردوں کو زندہ کرنے والی صفت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ دے دی۔ یہ اس کا دوسرا شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی صفت نہیں دیتا ہے، معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے، تو جب اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے تو صفت دینا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اپنی صفت دے دے۔ ایسی ایسی باتیں ان کے منہ سے نکلی ہیں، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ میں باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس کو ایمان عقیدے کا فہم نہ ہو وہ اجتہاد کے معاملے میں کیسے فہم و فراست والے ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کی تنگ نظری ہے اور جو ہے معاملہ فہمی میں کمی ہے، اور حالات حاضرہ کی ان چیزوں کے اوپر وہ فیصلہ نہیں کر پائے ہیں صحیح طریقے سے، کیونکہ تبلیغی جماعت والوں سے نکل کر رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت وہ ہے جو کسی جگہ اگر گاڑیاں جاتی بھی ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ نہیں ہم پیدل جائیں گے، اور انہوں نے اپنے ناظمین کو ایک دفعہ کہا تھا 2016 میں تقریباً یا 2015 کے ناظمین کے اجتماع میں کہ دیکھو تبلیغی جماعت والوں کی طرح تبلیغ کرو، ان کی طرح۔ لیکن ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، اور نبی علیہ السلام کا طریقہ اس طرح جس طرح صحابہ اکرام نے اختیار کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے، اللہ کے بندوں غور کرو۔ معاملہ صرف ویڈیو کا ہے، تصویر کا نہیں ہے۔ تصویر جو اگر کوئی بناتا ہے اپنے ہاتھ سے، جس طرح مصور بناتے ہیں اس دور میں جس طرح بناتے تھے، اس کی حرمت ہم اسی طریقے سے مانتے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اور جو اس طرح تصویر بناتا ہے جس سے منع کیا گیا تھا، اس کے اوپر قیامت کے دن عذاب ہوگا۔ باقی یہ ویڈیو تو اس دور میں تھا ہی نہیں، تصور ہی نہیں تھا اس چیز کا، تو اس کے بارے میں یہ کہنا، یہ دونوں چیزوں کو آپس میں مکس کر دینا، یہ تو یا تو جہالت ہے، نادانی یا علمی خیانت ہے۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندے۔ ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ ویڈیو کی شکل میں یعنی آڈیو کی شکل میں موجود ہے، ان کی آواز موجود ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ ویڈیو یعنی ٹی وی یا ویڈیو جس کے اندر فحاشی نہ ہو
اسلام کی حمایت اور ایمان اور اسلام کے لیے اس کا جو استعمال ہے وہ بالکل جائز ہے، تصویر کے حکم میں نہیں آتا ہے، تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ اور محمد حنیف صاحب کہتے ہیں تصویر کے زمرے میں آتا ہے۔ ان کے اور بھی جتنے قریبی مولوی ٹائپ لوگ ہیں، چاہے سہیل خان ہو یا دوسرے جو باغی گروپ ہیں، اختر بیگ ہو اور یعقوب علی ہو یا فیاض محمود ہو، فیاض محمود تو یہاں تک کہتا ہے کہ یہ برائی ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جائز ہے، یہ کہتا برائی ہے۔ اندازہ لگائیے کتنا فرق ہے فہم و فراست میں۔ اور اب لیٹسٹ فیاض محمود نے یہاں تک کہہ دیا اور عبید الرحمان نے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کی یہ سوال و جواب جس کے اندر اس طرح کی چیزیں بیان ہوئی ہیں ہم اپنے سر نہیں لے سکتے ہیں بھائی، ہم ان کی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں، اور کیونکہ انہی کی وجہ سے یہ فرقے بنے ہیں، گروپ بنے ہیں۔ تو ان کی جہالت ہے، ان کی کم فہمی ہے اور ان کی نادانی اور ان کی بدبختی ہے، اللہ کی رحمت کو یہ زحمت سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے، ان کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یقین کیجیے۔ جب ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ آ جائے پھر کسی کے فتوے کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے، کیونکہ وہ موحد عالم دین ہے، مجاہد عالم دین ہے، اور ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات، ان سب سے اگر آپ پوچھیں، جنہوں نے خود حنیف صاحب نے عمرے پر گئے ہیں، ان کے پاسپورٹ کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے، ان کے شناختی کارڈ پر تصویر بنی ہوئی ہے، ان کی جیب میں جو نوٹ پڑے ہوتے ہیں اس کے اوپر تصویر بنی ہوتی ہے، وہ تصویر ہے، اس کو یہ بغل میں دبا کے گھومتے ہیں اور وہاں کہتے ہیں مجبوری ہے، کیا کریں۔ اور یہاں اللہ کے دین کی حمایت کے لیے جو ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ کی بات پہنچانے کا، ابھی جس طرح ہمارے ویڈیوز ہیں ماشاءاللہ 1400 تک ہی اپلوڈ ہو چکے ہیں، اور اتنی دعوت پھیل رہی ہے، اور بے شمار لوگ ویڈیوز کو سن کے اور یوٹیوب کو سن کے، ٹویٹر کو سن کے، انسٹاگرام اور یہ جو ہر جگہ لنکڈ ان کے اندر بھی اور واٹس ایپ کے اندر بھی جتنے بھی یہ توحید کے ویڈیوز جاتے ہیں، بیان جاتے ہیں، لوگ بہت غور سے سنتے ہیں، اور کتنوں کے فون آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم نے یہ شرک اور کفر اور یہ فرقہ بندی سے ہم نکل آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے۔ تو بتاؤ اس سے محمد حنیف صاحب کو کیا پریشانی ہے؟ یہ جب ویڈیو اس وقت اپلوڈ ہوا تھا آڈیو، تو اس وقت 1400 کہا گیا ہے کہ ہمارے 1400 یہ بیانات اپلوڈ ہو چکے ہیں، اور اب ماشاءاللہ یہ 5000 سے بھی اوپر چلے گئے، 5000 سے اوپر ہمارے یہ یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر اور واٹس ایپ میں تو خیر بہت ہی زیادہ یہ ڈیلی بیسس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری اللہ کے دین کی حمایت کے لیے ہوئے۔ اب اگر کسی کو پریشانی ہوتی ہے تو اس کو ہوا کرے، اور اگر وہ اس راستے کو روکنا چاہتا ہے اپنی نادانی کی وجہ سے یا علمی خیانت کی وجہ سے تو اس کی بدبختی ہے۔ باقی جو مخلص مومن ہیں وہ کبھی بھی اس کی مخالفت تو کیا بلکہ خوش ہوتے ہیں ہمارے ساتھی۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے اندر جتنی بھی ہر طریقے سے یہ توحید کی آواز لوگوں کے کانوں تک پہنچنی چاہیے۔ رد شرک، پوری دنیا میں اللہ کے عذاب آ رہے ہیں، خاص کر ان مسلمانوں کے اوپر آ رہے ہیں، وہ شرک کی وجہ سے ہیں۔ اس شرک کو روکنے کے لیے جو کوشش بھی کی جائے گی، چاہے پرنٹنگ کے ذریعے، پمفلیٹس کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے شرک اور کفر کا رد کیا جائے گا۔ اور جو فیس ریڈنگ ہوتی ہے، جو سننے والا سنتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی جا رہی ہوتی ہے، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کی جرأت عطا فرمائے مالک۔ بالکل ہم نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا بھائی ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی توحید کو بیان کریں گے، اور یہ جنگ چھیڑی ہے عقیدے کی، کفر و شرک کے خلاف، یہ برابر جاری رہے گی انشاءاللہ، کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر۔